بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نواز شریف صاحب کے بیٹے کے بارے میں، جن کو برطانیہ میں دیوالیہ قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، کیسے ان کو دیوالیہ قرار دے دیا گیا اور یہ خبر کیسے سامنے آئی، یہ بھی آپ کو بتائیں گے کیونکہ یہ خبر چھپائی جا رہی تھی۔ بقول سینئر صحافی عمران ریاض خان، جیسے برطانیہ میں میاں نواز شریف صاحب اپنے پلیٹلیٹس کی رپورٹ چھپا رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو معلوم ہو کہ ان کے پلیٹلیٹس کی موجودہ صورتحال کیا ہے، اسی طرح وہ اس معاملے کو بھی چھپا رہے تھے اور راز میں رکھ رہے تھے۔ نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کے بارے میں یہ خبر ہے کہ وہ برطانیہ میں دیوالیہ ہو گئے ہیں۔ اب وہ وہاں کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، بینکوں سے پیسے نہیں لے سکتے اور کوئی نئی کمپنی بھی شروع نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے تھوڑا سا گہرائی میں جاتے ہیں۔ برطانیہ میں ایک گیزٹ ہوتا ہے، اس میں وہ چیزوں کو نوٹیفائی کرتے ہیں اور اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہاں کی کمپنیوں کی حالت کیا ہے۔ پہلے برطانیہ میں قانون یہ تھا کہ اگر کوئی کمپنی دیوالیہ ہو رہی ہے تو صرف وہی کمپنی دیوالیہ ہوتی تھی اور اس کے نام پر کیس کیا جاتا تھا، لیکن اب ایک نیا طریقہ کار اپنایا گیا ہے جس میں کمپنی کے ساتھ اس کے مالک، ڈائریکٹرز یا دیگر اہم افراد جو کمپنی چلا رہے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس سسٹم کے تحت کچھ ڈاکیومنٹس یہاں آئے ہیں اور یہ معاملہ نمایاں ہوا ہے۔ بقول سینئر صحافی عمران ریاض خان، یہ خبر کسی صحافی نے نہیں نکالی، میں آپ کو یہ بات کنفرم کر دوں تو ان تمام صحافیوں کو شرم آنی چاہیے جو برطانیہ میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایون فیلڈ کے باہر کام کرتے ہیں۔ جب پاکستان تحریک انصاف یا عام شہری وہاں عزت افزائی کے لیے آتے ہیں تو یہ صحافی کیمرے ان کے چہروں پر لگاتے ہیں اور دن رات ان پر حملے کرتے ہیں۔ میں ان صحافیوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کبھی نواز شریف سے کوئی سخت سوال نہیں پوچھا۔ انہوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ نے جعلی فارم 47 پر حکومت کیوں بنائی، کسی نے نہیں پوچھا کہ یاسمین راشد جو ایک کینسر کی مریض ہے انہیں آپ نے جیل میں کیوں رکھا۔ یہ خبر ایک اوورسیز پاکستانی نے نکالی ہے اور اس کا سارا کریڈٹ عابد شیر علی کو جاتا ہے۔ اب یہ خبر آپ کے سامنے ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف کے بیٹے کا کاروبار جس ایڈریس پر رجسٹرڈ تھا وہ ایڈریس ایون فیلڈ کا تھا اور اس کاروبار میں ٹیکس چوری کی گئی۔ برطانیہ کے محکمے نے جو ٹیکس جمع کرتا ہے ان کے خلاف کارروائی کی۔ یہ کیس عدالت میں گیا جہاں نواز شریف کے بیٹے نے یہ قبول کیا کہ وہ دیوالیہ ہیں۔ عدالت میں جب نواز شریف کے بیٹے سے ٹیکس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں ٹیکس ادا نہیں کر سکتا، آپ مجھے بینکرپٹ قرار دے دیں۔ یہ معاملہ ٹیکس چوری سے شروع ہوا، یعنی ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنا، اور پھر یہ دیوالیہ پن پر ختم ہوا۔ نواز شریف کے بیٹے کو اب بینکرپٹ قرار دے دیا گیا ہے۔ بقول سینئر صحافی عمران ریاض خان، میں آپ کے سامنے کچھ سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ وہ شخص جو پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنے بیٹے کو دیوالیہ ہونے سے نہیں بچا سکا۔ نواز شریف جو اپنے بیٹے کو دیوالیہ ہونے سے نہیں بچا سکا، کیا وہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا سکیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اربوں اور خربوں کی جائیداد تھی، وہ کہاں گئی؟ وہ پیسہ کہاں گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ نواز شریف جیسا شخص جو کبھی بزنس میں نقصان نہیں اٹھاتا دیوالیہ ہو جائے؟ یہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا کہ 3 بار کا وزیر اعظم جس ملک میں رہتا ہے وہاں اس کا بیٹا دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہ ان کی اخلاقی دیوالیہ پن کی عکاسی کرتا ہے۔ جب کوئی شخص دیوالیہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بینکوں سے قرض لینے یا ٹیکس دینے کے لیے رابطہ کرتا ہے۔ ٹیکس چوری ان کا پرانا شوق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو خود ٹیکس نہیں دے رہے وہ پاکستان میں عوام سے کیسے ٹیکس جمع کریں گے؟ لگتا ہے انہوں نے یہ پیسہ کسی اور ملک میں منتقل کر دیا ہے اور اب نواز شریف کا وہاں دوبارہ بزنس شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنی جائیداد بیچ کر یا اپنے خربوں روپے میں سے کچھ نکال کر اپنے بیٹے کو دیتے تاکہ وہ ٹیکس ادا کرتا اور ایک اچھے شہری کی طرح خود کو دیوالیہ ہونے سے بچاتا، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ یہ خبر جب سوشل میڈیا پر آئی تو ہر کوئی اسے شیئر کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اب یہ معاملہ سیاسی اثرات پیدا کرے گا کیونکہ جو اپنے بزنس کو دیوالیہ ہونے سے نہیں بچا سکے وہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے کیسے بچائیں گے؟ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔